پہلے سلمان ندوی کو سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ عمار، حضرت عمار جو حضور نے جن کے بارے میں فرمایا تھا سر سے پیر تک ان کے اندر ایمان بھرا ہے، حضرت عمار صراحت سے صفین کی جنگ کے موقع پر معاویہ کے نفاق کا اعلان کرتے تھے۔ اور آپ تاریخ ابن ابی خیثمہ دیکھ لیجئے جلد 2 صفحہ 199 اور مجمع الزوائد دیکھ لیجئے علامہ ہیثمی کی، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع بھی کیا ہے اور اس کے بعد حدیث پر حکم بھی لگایا اور اس کتاب کی تحقیق ہوئی، اس میں تصحیح و تضعیف کا کام ہوا۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں صراحت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نفاق کا اعلان کیا کرتے تھے، اور حوالہ دیا ہے تاریخ ابن ابی خیثمہ کا اور علامہ ہیثمی کی مجمع الزوائد کا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے، کسی ایک صحابی نے بھی ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، اور نہ کسی صحابی نے ان کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام لگایا کہ حضرت امیر معاویہ منافق تھے۔ یہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت سلمان ندوی نے پیش کی ہے، اس روایت کو ابن ابی خیثمہ جن کی وفات 279 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس روایت کی سند میں دیکھیے امام اعمش کا نام ہے، اور امام اعمش یہ مدلس ہے، اور امام اعمش اس روایت میں عن سے روایت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ امام اعمش کا شمار بڑے ائمہ اور محدثین میں ہوتا ہے، لیکن محدثین ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ جب امام اعمش عن سے روایت کریں گے تو ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس روایت میں بھی امام اعمش عن سے روایت کر رہے ہیں۔ امام شعبہ کا یہ جملہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی تدلیس کی طرف سے میں تمہارے لیے کافی ہوں، قتادہ، ابو اسحاق اور اعمش۔ یعنی امام شعبہ اگر اعمش سے روایت کریں تب ان کے عنانے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہ مقبول ہوگا، لیکن اس روایت کی سند میں امام شعبہ امام اعمش سے روایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ جریر جو کہ امام اعمش کے شاگرد ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ پھر علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، وہی ابن عبد البر جن کی سلمان ندوی بہت تعریف کر رہے ہیں، میں انہی کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں کہ امام اعمش کی تدلیس کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ سند میں کمزور راوی کو ساقط کر دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن طریف، عبایہ ابن ربعی اور حسن بن زکوان، یہ 3 نام لیتے۔ اس میں جو موسیٰ بن طریف ہے اس کا نام یاد رکھنا، یہ موسیٰ بن طریف غالی شیعہ اور کٹر رافضی تھا۔ امام ابو بکر ابن عیاش نے انہیں جھوٹا بھی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لسان المیزان میں نقل کیا ہے۔ اب امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدلس ہے وہ اس روایت میں عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام اعمش کی تدلیس میں فقط یہ احتمال نہیں ہے کہ وہ ضعفاء اور متروکین کی روایت ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ کٹر رافضی اور غالی شیعہ موسیٰ بن طریف کی روایت ہو، جس کو محدثین نے کذاب یعنی جھوٹا ڈکلیئر کیا ہے۔ اس لیے تاریخ ابن ابی خیثمہ کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر تب جب کہ اس روایت کے متن کے اندر بھی نکارت ہے۔